مولانا زاہد رضا صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج اردو اخبارات کی سرخیوں کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ کملیش کو سخت سزا دی جائے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں جو جملے بولے تھے اس کو لے کر ہندوستان میں جو ماحول ہے آج اقلیت پر یا ان کی مذہبی جو بھی پیغمبر ہیں ان پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی سیاسی مدعا ہے یا مذہبی جھگڑا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ ملک کی آزادی کے بعد جی اس ملک میں متواتر کوششیں ہوتی رہی ہیں اور منظم سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں جی کہ مسلمانوں کو اقتصادی، معاشی، تعلیمی، سماجی، سیاسی مسائل سے ان کے ذہن و فکر اور ان کی توجہ ہٹا کر جی اس طرح کے معاملات و جذبات میں الجھایا جاتا رہے۔ جی مذہب ایک نازک شے ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے جی ان کا بنیادی یقین اور ایمان اور اعتقاد ہے، اور وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیشواؤں سے، اپنے اوتاروں سے، جی اپنے رہبروں سے، لیکن اسلام جو کہ ایک بہت معتدل مذہب ہے اور امن اور شانتی اور پیار کا مذہب ہے، جی اور پوری دنیا کے لیے انسانیت کا مذہب ہے، وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرو اور اپنے مذہب کے اصول اور آئین پر کاربند رہ کے اپنی زندگی گزارو۔ جی اور اس کو مکمل اور جامع نظام دینے کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے۔ اس ملک میں یہ سازش ہوتی رہی 47 کے بعد سے کہ ان کو بنیادی مسائل سے جو دستور ہمیں دیے گئے، دستور میں جو حقوق دیے گئے، جی قوانین میں جو ہمارے حقوق دیے گئے، حکومتوں نے ان کا نہ خیال رکھا نہ اس پر عمل کیا۔ اس کے برخلاف منظم سازش اور فرقہ پرست طاقتوں نے ایک پوری پلاننگ کے تحت اس ملک میں 1947 کے بعد سے یہ کوشش ان کی جاری رہی کہ مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں الجھا کر اور پھنسا کر رکھا جائے تاکہ بنیادی معاملات سے ان کی توجہ اور ان کی فکر ہٹی رہے۔ جی تو بہت سے معاملات اس ملک میں ہوئے جس کی وجہ سے اس ملک میں امن شانتی اور عافیت کا بھی نقصان ہوا اور مسلمانوں کی ذہنی توجہ ان مسائل سے ہٹ گئی جو بنیادی حقوق و دستور میں دیے گئے تھے۔ کملیش تیواری کا یہ بیان بھی اسی کی ایک سازش ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہبوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کچھ معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ جی اس ملک میں بہت سے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جانی، مالی، اقتصادی مسلمانوں کو نقصانات ہوئے اور لوٹے پٹے اور بہت سی حق تلفیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، اور وہ اس کے باوجود بھی ہمیں اس ملک میں اس سے محبت ہے اور متواتر ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہمارا وطن ہے، اور چونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں وطن سے محبت کی تعلیم دی ہے۔ جی مگر سب سے بڑا معاملہ ہم مسلمانوں کے سامنے ان کے پیغمبر کی عزت اور ناموس اور آبرو کا ہے۔ جی یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہمارے تمام مسائل سے پیغمبر اسلام کی ذات، چونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے۔ اور وہ پروفٹ، وہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں، اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، پوری عالم انسانیت کے لیے، اس لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ جی اب وہ ذات جو ہماری جان سے، مال سے، اولاد سے، آبرو سے سب سے زیادہ پیاری ہو، ہمیں اس بات کا غم نہیں کہ ہمیں کتنے نقصانات ہوئے، کتنے فسادات میں ہم لوٹے پٹے، کتنی تباہی بربادی ہوئی 47 کے بعد سے، مگر جب اس طرح کے معاملات اس ملک میں ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک مقصد دو چیزیں ہیں، ایک تو ہندو اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، جی ملک کے واتاورن کو، ملک کے امن سکون کو، ملک کی شانتی کو، امن و عافیت کو خاکستر کر دینا، اسے برباد کرنا، یہ تو ہے سستی شہرت حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا۔ تو سوچی سمجھی سازشوں کے تحت یہ ہو رہا ہے، جی اور اسی کی ایک کڑی کملیش تیواری نام کا ایک شخص جس پر احتجاج ہونا۔ لیکن آج کے اخبارات میں جو میں نے پڑھا مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کا بڑا طبقہ برادران وطن کا سیکولر ہے۔ مشکل سے 2 یا 4% لوگ ایسے ہوں گے۔ اس ملک کا بڑا طبقہ آج بھی، بہت بڑا طبقہ اس ملک میں برادران وطن کا، ہندو بھائیوں کا سیکولر ہے۔ آج ہندو مہاسبھا کے راشٹریہ ادھیکش کا بیان آیا ہے
اور انہوں نے بہت واضح بیان دیا ہے اردو اخبارات کو. انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل یہ غلط ہے. انہوں نے اس کی نندا کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو علیحدہ کیا جا چکا, اس کا شرارتی بیان ہے اور کسی طور پر بھی ہندو مہاسبھا اس سے متفق نہیں ہے. تو یہ اس احتجاج میں نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ ہمارے برادران وطن اور ہمارے ہندو سیکولر بھائی بھی ہمارے اس احتجاج میں شریک ہیں. احتجاج فطری چیز ہے, جو کہ میں نے جیسا کہہ دیا کہ پیغمبر اسلام کی ذات سب سے زیادہ عزیز ہے. مسلمان اس ملک میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, مگر پیغمبر اسلام کی عزت و آبرو پر کوئی سستی شہرت حاصل کرنے والا بےہودہ شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اس کو معاف کسی قیمت پر اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اسی کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں اور بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو مطلب اس میں ہمیں کہاں تک مطلب کامیابی ملے گی؟ یہ سرکار جو ہے, حکومت جو ہے, وہ جبکہ آئین میں ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے, سرو دھرم سمبھاؤ یعنی ہر مذہب کے جو ہے عزت کرنا, لیکن اس میں حکومت یہ سیاسی پروپیگنڈا یا سیاسی اس کو اٹھا رہی ہے یا مذہبی ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے, اس ملک میں چونکہ ڈیموکریسی تو ہے جی, لیکن صوبائی طور پر بھی اور مرکزی طور پر بھی حکومتوں کا بڑا دخل ہے جی, اور مختلف موقعوں پر, جیسے ابھی گوکشی کا معاملہ چل رہا تھا, جی, دوسرے معاملات چل رہے ہیں, تو دانشوران ملت نے اور تمام مذاہب کے لوگوں نے بھی مطالبے کیے کہ بھائی حکومت ایک قانون بنائے. جی, تو حکومتوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بڑا دخل ہوتا ہے. یہ کام اتر پردیش میں ہوا ہے. اکھلیش سرکار جو اپنے آپ کو دھرم نرپیکھ سرکار کہتی ہے, سیکولر سرکار کہلانے والے لوگ ہیں وہ, تو ان کی حکومت میں ہوا ہے. مجھے کل یہ معلوم ہوا کہ این ایس اے تو اس پر لگ گئی ہے, لیکن حکومتیں اس طرح کے اگر قوانین بنائیں اور حکومتیں اس طرح کے لوگوں پر قدغن لگائیں اور ان پر سختی کے ساتھ ان کو سزا متعین کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات کا بڑا دخل ہوتا ہے. کملیش تیواری نامی شخص کو کون جانتا تھا؟ عوام تو چھوڑیے, خواص بھی نہیں جانتے تھے. اب یہ نام رسالت کا یا اس کی بےہودہ حرکت کا وہ ہے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پوری دنیا میں وہ آج جانا جا رہا ہے. تو یہ سستی شہرت حاصل کرنا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے, اور حکومتوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر سختی کے ساتھ سخت سے سخت جو کارروائی ہو سکتی ہے, جو دھارائیں لگائی جا سکتی ہیں, جو مقدمات لگائے جا سکتے ہیں. اور ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے, دانشوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح سے صوبائی حکومتوں میں بھی فاسٹ ٹریک کورٹ بنائے جائیں, ایک ایسی عدالتی بنائے. چونکہ اب مان لیجیے اگر ان پہ دھارا لگا کر مقدمات قائم کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا تو اب یہ معاملہ چلے لمبا اور ادھر احتجاج ہوتا رہے, سال 2 سال یہ سلسلہ چلتا رہے, تو یہ اس طرح کی طاقتوں کے حوصلے بڑھتے ہیں, اس طرح کے فرقہ پرست لوگوں کے. تو ایک ایسی عدالتیں بھی بنیں متعین وقت میں, ان کے مقدموں کی سنوائی جلد ہو اور ان کو جلد سے جلد سزا دلائی جا سکے, تاکہ پھر یہ اس طرح کی دوسری کوئی ہمت و جرأت کوئی گستاخ نہ پیدا کر سکے. تو مولانا صاحب, ہم کیا حکومت سے امید کریں گے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, مطلب ہماری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے, کیا ان تک پہنچے, کتنی ہم امید کر سکتے ہیں, حکومت سے کتنی امید کر سکتے ہیں؟ فاسٹ ٹریک کورٹ کی بات ہے تو کہ جلدی سے جلدی مطلب اس میں جو ہے فیصلہ سنایا جائے, کہ یہ نہیں ہے کہ وہ لٹکے رہتے ہیں سالوں سال. تو مطلب اس کی کتنی امید ہے, کیا حکومت تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ آپ کا جو یہ میڈیا جو یہ لوکتنتر کا چوتھا ستون ہے, چوتھا رکن ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, اور ہندوستان بھر میں جو احتجاج ہو رہا ہے, یقیناً اس کی آواز اور یہ صدائے احتجاج یقیناً مرکزی اور صوبائی حکومت تک پہنچ رہی ہے. اور مجھے معلوم ہوا کہ اکھلیش سرکار نے اس پر این ایس اے لگائی ہے, لیکن مزید پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے, اور ہمارا نہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء, دانشوران ملت, برادران وطن کے سیکولر حضرات, سب کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک کورٹ بنائی جائے اور جو سخت سے سخت مقدمات ہیں, جو دھارائیں ہیں, ایسے لوگوں پر لگائی جائیں تاکہ ایک متعین وقت میں ان کا فیصلہ ہو سکے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ مرکزی حکومت بھی اقدام کرے گی اور صوبائی حکومتیں بھی اس طرح کے معاملات میں سنجیدگی سے قدم اٹھائیں گی اور مناسب کارروائی برپا کریں گی. جی جی, یعنی ہمارا جو آئین پہ ہے وہ ہمارا بھروسہ ہے اور ہم مطلب اس سے امید رکھتے ہیں. ہمیں پوری امید ہے, ہمارا چونکہ دستور پر ہمارا یقین ہے, اور اس ملک میں باضابطہ ایک سنویدھان ہے اور آئین سے دستور ملک چلتا ہے. تو اس آئین میں اور اس دستور میں جو ہمارے دیے گئے حقوق, اور میں برادران وطن کے ساتھ ساتھ خاص طور پر احتجاج کرنے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اس احتجاج میں کہیں بھی کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ قانون کو ہم اپنے ہاتھوں میں لیں, چونکہ فرقہ پرستوں کی یہی سازش ہے کہ ہم قانون سے ٹکرائیں, قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور وہ ہمیں اس معاملے میں الجھا دیں
اور ہم ہی کہیں نہ کہیں مرتکب جرم قرار دیے جائیں تو میں احتجاج بہت ضروری ہے، چونکہ ہماری جان اور ہماری شان اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کا معاملہ ہے، تو لیکن پرامن احتجاج، جو آئین اور دستور میں ہمیں دیے گئے حقوق ہیں اس طرح کا احتجاج، قانون سے کہیں بھی کھلواڑ کرنے کی یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ایسا اقدام کیا تو ان تمام فرقہ پرست اور شرپسندوں کے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جی مولانا صاحب ایک بات بتائیے، ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں، جو مسلمان ہیں مائنورٹی میں ہیں، لیکن مائنورٹی میں میجورٹی ہیں ہم، مگر باوجود اس کے ہندوستان یا غیر ممالک میں بھی یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے جیسے آج ایک خبر آئی ہے، اس میں کہا اٹلانٹا میں مسلم طلبہ سے پوچھا گیا بستے میں بم تو نہیں، پیرس میں مسلم ٹیچر کو داعش بتا کر پیٹا، اور امریکہ میں سکھ فوجی رکھ سکتے ہیں داڑھی، مسلمانوں پر نہیں ہوئی مہربانی، ہندوستان میں اب تک نہیں بخشے گئے شاہ رخ خان، فلم کی نمائش پر پھوڑو تحریک کا اعلان۔ چاہے مطلب وہ عام آدمی ہو یا وہ کوئی سیلیبریٹی ہو، ہر سطح پر مطلب اس کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مطلب اس کی کیا ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کی تمام چیزیں اگر آپ عالمی پس منظر میں دیکھیں تو یہ سازش صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک جو منظم سازش ہو رہی ہے وہ تمام ممالک میں آپ دیکھیں۔ ہندوستان تو چونکہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہم لوگ دھرنا پردرشن، ان ممالک میں جہاں صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک منظم، ٹرمپ کا بیان بھی آیا تھا کہ مسلمانوں کو امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ یہ ایک منظم سازش ہے، اس میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بڑا دخل ہے۔ عیسائیوں کو وہ ہمیشہ سے جو مسلم، جو 1400 برس سے، جو روز اول سے اسلام دشمن طاقتیں رہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ناپاک سازشیں وہ لوگ کرتے رہے، تو یہ سازشیں، ان سازشوں سے مسلمانوں کو انتہائی صبر و تحمل سے اور انتہائی مدبر تدبیر و فکر سے مقابلہ کرنا ہوگا اور ان سازشوں کو ناکام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کے پیغامات دنیا میں عام ہو رہے ہیں اور لوگ بڑے بڑے ممالک میں اسلام کی حقانیت سے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑی تعداد۔ تو اسلام کی مقبولیت بھی پوری دنیا میں، لیکن اس کے خلاف یہی خوف اور خطرہ ہے، چونکہ اسلام ایک مذہب حق ہے، دین فطرت ہے، اور اس کی سچائی اور اس کی صداقت پوری دنیا میں ایکسپٹ کی جا رہی ہے، اور اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بین الافاقی مذہب ہے، بین انسانیت کو درس دیتا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں خوف اور خطرے کا معاملہ بھی ہے کہ تیزی کے ساتھ ان تمام سازشوں کے باوجود، ان تمام حملوں کے باوجود اور اس طرح کی تمام منصوبوں کے باوجود بھی اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک عالمی سازش ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے قانون، اس ملک کے قوانین میں نہیں ہے ایسی چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی داڑھی کا معاملہ ہو یا اور دوسرے حجاب کا معاملہ ہو، تو اس طرح سے یہ ایک منظم سازش ہے، اور اسی کے بیچ ہمیں رہ کر اپنی فکر سے، اپنی تدبیر سے اور اپنی حکمت عملی سے گزر کر اسی ماحول میں رہ کے اسلام کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کروانا ہے۔ جی جی، اس کے لیے مطلب جو مسلمان ہیں ابھی، مطلب آپ جیسے آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو مطلب کیا عوام کو کرنا چاہیے؟ مطلب بھڑک کر چھوٹی چیز پر نہیں، مطلب کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قدریں جو ہیں اسلام مذہب کی، ان کو مطلب ہم بچا سکیں یا منوا سکیں ہم، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمہوری ملک ہے یہ ہندوستان، اور دوسرے جن ممالک میں اس طرح کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میری ان سے گزارش بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ چونکہ جب یہ طے ہے کہ ایک منظم سازش ہو رہی ہے اسلام دشمن طاقتوں کی، مسلمان دشمن طاقتوں کی، یہ تمام کی تمام سازشیں ہیں اور یہ بالکل ظاہر ہو چکی ہیں، تو ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جسے ڈیموکریٹک ملک کہا جاتا ہے، سیکولر ملک کہا جاتا ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ ممالک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے وہاں بھی اس طرح کی سازش ہے، جیسے پاکستان ہمارا پڑوسی ملک اور دوسرے اس طرح کے ممالک، تو یہ منظم سازشیں ہیں۔ اب ان سازشوں کو ناکام کرنا، ان کو ناکارہ کرنا، مسلمان یقیناً جذباتی قوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسی جذبے کو، اس جذبے کے ساتھ ہوش رہے، خالی جوش میں ہم نہ بہہ جائیں، اس لیے کہ اگر ہم جوش میں بہہ گئے اور ہم نے صرف جذبات سے کام لیا، ہوش سے کام نہیں لیا، تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان تمام شرپسندوں کی جو پلاننگ ہے، جو ان کے منصوبے کامیاب ہو جائیں، ہمیں انتہائی صبر سے، تحمل سے اور اپنی قابلیت سے اور حکمت عملی سے ان تمام معاملات اور مسائل کا ہم کو حل تلاش کرنا چاہیے، چونکہ انہی راہوں سے ہمیں گزرنا ہے، انہی حالات میں رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں اسلام کی عظمتوں کو منوانا ہے اور سچا مسلمان بن کر اپنا کردار و عمل پیش کرنا ہے۔ جی